بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thanks for watching Hayya Al Falah by Mufti Muhammad Wasim Sahab, the famous scholar of Islam. حي على الفلاح حي على بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خالف المشرکین اوفر اللحى وعف الشوارب وفي رواية آخر قص الشوارب وعف اللحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبی الکریم. یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. میرے محترم بھائیوں اور طلباء کرام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نبی جو بتائے تم وہ کرو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول حکم دے وہ کرو اور جو تمہیں نہ دے اس سے رک جاؤ، یا جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ. ہمارے ہاں جو احکامات ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک کا تعلق ظاہر سے ہے، دوسرے کا باطن سے. ہماری شکل و صورت، ہمارا اندر روحانیت، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہونا، اللہ کا حکم ماننا، وہ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے نہیں ہو سکتا. تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، جو راہیں بھلا دیں انہیں یاد کر لو، طریقے صحابہ پہ آ جاؤ گے تم تو پھر ساری دنیا پہ چھا جاؤ گے تم. ہمارے نبی کا طریقہ ہمیں صحابہ سے ملتا ہے. احناف کو امام ملے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ امام ہیں احناف کے. الحمدللہ ہماری پوری کی پوری نماز، ہمارا وضو، ہمارا استنجا، ہمارے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے اکثر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابہ میں مفتی تھے، سب سے بڑے رئیس المفتیین تھے، ان سے مروی ہے. تو جو ظاہر سے تعلق ہے، اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ظاہر جیسا بھی ہو اندر سے بندہ پاک ہو. ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں کہ اندروں بندہ ٹھیک ہوئے بیروں جی میں ہی ہوئے خیر ہے. اندر کول بندہ، اندر سے آدمی ٹھیک ہو. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے باہر کو سنوارنے کا حکم کیا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. قرآن مجید کی آیت کہ چھوڑ دو ظاہر کے گناہ. ظاہر الاسم، ایسے اسم جو ظاہر ہیں وہ چھوڑو، وَبَاطِنَهُ، دوسرے نمبر پر باطن کو ذکر فرمایا.
نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، راحت ملے گی جنت ملے گی، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو۔ یہ میرے جو ظاہر کا تعلق، ایک لباس وہ جو اللہ نے پہننے کا حکم کیا، لباس التقوی ذالک خیر، اسی طرح تقوی کا لباس جس میں سادگی ہو، جس میں اچھائی ہو، سکون ہو، ایفیشنسی نہ ہو، جس میں آپ کا ضمیر آپ کو عاجز رکھے کہ آپ سادہ صاف پاک نئے کپڑے بھی ہوں تب بھی عاجزی اور سادگی والے، کہ ٹپ ٹاپ نہیں ہونی چاہیے، لباس میں وہ کبے اور نگ نہ لگے ہوئے ہوں، لباس کے اندر کوئی ایسا وہ نہ ہو جس سے آدمی کے اندر تکبر آ جائے۔ جنت میں تاج اور کنگن تو ایمان والوں کو پہنائے جائیں گے، دنیا میں دنیا کے بادشاہ کنگن اور تاج پہنتے تھے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم جنت میں تمہیں کنگن بھی پہنائیں گے، جنت میں تاج بھی پہنائیں گے، وہ اس دنیا کے لیے ہے، یہاں کے لیے نہیں ہے۔ اس کی بڑی بات سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر کو پہلے ٹھیک کرنے کا حکم دیا، باطن کو بعد میں ٹھیک کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے ہاں لوگوں کی کئی اقسام ہیں، وہ کوئی دنیا دار عورت تھی میک اپ کرنے والی، بن سنور کے جانے والی، تو اس کو کسی نے دعوت دی کہ بی بی تھوڑا سا اپنی آخرت کا خیال کرو، ایسے مت کرو کہ لوگ تمہاری طرف مائل ہوں۔ تو اس نے جواب دیا کہ یہ ظاہر میں میرے میک اپ کو نہ دیکھو، میں اندر سے بڑی پریشان ہوں، میں اندر سے خوش نہیں ہوں، یہ تو ظاہر کا میک اپ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں پہلے ظاہر ٹھیک کرو پھر اللہ رب العالمین باطن کو ٹھیک فرمائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جس چیز کو اپنے اندر لانا چاہتا تھا اس چیز کی دعوت دوسروں کو دیتا تھا، اور جس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا اس سے دوسروں کو چھوڑنے کا حکم دیتا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے بتاتے تھے۔ تو پہلی محنت اپنی ذات کے اوپر ہے، اور اندر سے باہر کی محنت کہ باہر کا حلیہ ٹھیک رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر فضل فرمائیں گے۔ ہمارے استاد مولانا علاء الدین صاحب دعا مانگتے تھے، یا اللہ جس طرح لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں تو ہمیں اچھا فرما، جس طرح لوگ ہمیں نیک اور دیندار سمجھتے ہیں تو حقیقت میں ہمیں دیندار اور نیک بنا۔ حضرت شیخ ہمیں انہوں نے ایک دعا بتائی کہ اللہ، غالباً انہوں نے حدیث کا حوالہ بھی دیا تھا کہ یا اللہ ہمیں ہمارے ظاہر کو ظاہر سے بہتر فرما اور ہمارے باطن کو ظاہر کی طرح فرما۔ تو کتنی مبارک اور پیاری دعا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو لگتے ہیں ویسے ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے ظاہر کو ظاہر سے بہتر کر دے اور باطن کو ظاہر کی طرح کر دے، جیسے ہم باہر سے نیک لگتے ہیں ویسے اندر سے بن جائے۔ تو یہ دنیا کی بڑی جہالت ہے کہ ظاہر بندے کا گندا ہو خیر ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے خیر ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے خیر ہے، یہ اندر سے بڑی نیک ہے۔ ظاہر پہ فیشنیبل عورت ہے، فاحشہ بن کے او نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ عورت ظاہر میں بہت زیادہ ایڈوانس ہے اور پھر کہتی ہے کہ بھئی میں اندر سے بڑی نیک ہوں، اور لوگ اس کو دعوت دینا چھوڑ دیں، بھئی صاحب اندروں چنگی ہے،
تو یہ مناسب نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ظاہر اور باطن دونوں کو بنانے کا حکم فرمایا ہے. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں سیجزون بما کانوا یفترون، ان قریب وہ یہ جو بہانے بناتے تھے نا، صاحب ساری داڑھی کو نہیں ایسا گناہ گار بننے، داڑھی کو نہیں گناہ گار بندے، اندروں ایسا ٹھیک ہے بندہ اندر کو ٹھیک ہو. یہ اندر سے ٹھیک ہونا، یہ بات صرف اندر سے ٹھیک ہونا اور باہر سے داڑھی نہ رکھنا، سر پہ دوپٹہ نہ کرنا، یہ عیب ہیں. اور ان عیبوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے ہر وقت توبہ استغفار کرنی چاہیے. اور بعض کہتے ہیں کہ بھئی داڑھی سے کیا ہوتا ہے، داڑھی سے کیا ہوتا ہے. ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے فلاں صاحب نے، اور وہ اس طرح انہوں نے غلطی کی ہے. تو بھائی داڑھی سے تو غلطی نہیں ہوئی. ایک عورت آ رہی تھی تو سامنے سے سائیکل والا آ کر اس میں لگ گیا، ٹکرا گیا بائی چانس. تو اس عورت نے کہا کہ او لالا داڑھی رکھ کے ظالم سائیکل مرے نے، داڑھی رکھ کے عورتوں میں سائیکل مارتے ہو. تو اس نے کہا بی بی یہ داڑھی ہے، کوئی بریک نہیں ہے، یہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ بریک نہیں لگائی ہوئی. تو اللہ کریم نے ہمیں ظاہر اور باطن میں نبی کی طرح بننے کا حکم فرمایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے لیے بہترین نمونہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم یہود و نصارہ کے طریقے میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے. تہذیب میں تم ہو نصارہ تو تمدن محدود. بتاؤ کیسے مسلمان ہو کہ تمہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل. ہم کون ہیں وہ لوگ جن کی ہم پیروی کریں. مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. مغرب کی طرف تو جو گیا ہے، جو جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، نام و نشان مٹ جاتا ہے، وہ غرق ہو جاتا ہے. ہم ان کے طریقہ کار پر چلنے والے نہیں ہیں. ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے. ہم 3 پیس والے نہیں ہیں، ہم 2 پیس والے اور سر پہ پگڑی والے ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا ایک مبارک حلیہ، مبارک لباس، سب کچھ اعلیٰ سے اعلیٰ دیا ہے. اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ مسلم کی پہچان غیر مسلموں کے ساتھ مل کے ختم ہو جائے. ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. یاد ہیں ہم کو تو کافر کے ترانے ہیں بس. گر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنت ہوا کو نچاتے ہیں سر محفل ہم. اتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں. آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید. سب کچھ ہے یاد مگر صرف خدا یاد نہیں. تو ہمیں سب کچھ یاد ہے سوائے اللہ کے، کہ ہمیں اپنا اللہ یاد نہیں ہے. ہم یہ بھی بھول گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم عقل عطا فرمایا ہے کہ ہم سمجھ لیں ہمارے لیے اچھا راستہ کون سا ہے، برا راستہ کون سا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں موقع ملا ہے اپنے آپ کو سمجھ کے ہم اگلی زندگی کو بنائیں. اب توبہ کریں اور اپنی حیت، اپنی حالت کو تبدیل کریں تاکہ آگے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو جائے. داڑھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. داڑھی مردانہ شکل کی تکمیل ہے. داڑھی شرافت کی نشانی ہے، بزرگوں کی علامت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کسی حدیث میں یہ نہیں ہم نے کہیں دیکھا کہ کسی نبی کی داڑھی نہ ہو. تمام انبیاء داڑھی والے تھے. یہ داڑھی جس کے چہرے پر ہوتی ہے اس کو بزرگ بنا دیتی ہے، چھوٹے اور بڑے میں امتیاز پیدا کرتی ہے. بے ریش سے اگلی جب داڑھی کی عمر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اب بچہ نہیں رہا. داڑھی سے صورت نورانی ہوتی ہے، چہرے پر ایمان کا نور مزین منور روشن ہوتا ہے، سامنے سے نظر آتا ہے. داڑھی اسلام کا شعار ہے اور داڑھی مسلمان قوم کی نشانی ہے. داڑھی محمدی ہونے کا جھنڈا ہے. داڑھی انسان کو باروب بناتی ہے. اور داڑھی رکھنے والا یقیناً وہ مرد ہوتا ہے، کیونکہ عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی. جو کلین شیو ہوتے ہیں اگر ان کے پیچھے سے بال آپ نہ دیکھیں اور صرف شکل نظر آ جائے، بعض ایسے حسین بھی ہوتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں تو آپ شرم سے منہ نیچے کریں گے کہ یہ کوئی عورت لگتی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ عورت نہیں ہے، یہ مردانہ عورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز اپنے حساب سے عطا فرمائی ہے. قرآن میں ہے فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی بنی ہوئی چیزوں کو فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی بنی ہوئی چیزوں کو تبدیل نہ کرو. اللہ نے داڑھی دی ہے، داڑھی کو تبدیل نہ کرو. ایک مرتبہ مجھ سے کسی نے کہا کہ قرآن مجید میں داڑھی کا حکم کدھر ہے؟ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ پروفیسر تھے، تو رشتہ دار تھے. ایک مرتبہ ان کے ساتھ ایک محفل لگ گئی تو انہوں نے بہت زیادہ داڑھی کے بارے میں باتیں کی. بڑا دل دکھایا کہ قرآن مجید میں داڑھی کدھر ہے. تو میں اپنے استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا علاء الدین صاحب نور اللہ مرقدہ ان کے درس قرآن میں گیا. تو میں نے درس کے بعد ان پر سوال کیا. میں نے کہا استاد جی قرآن مجید میں داڑھی کا حکم کدھر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کہا کہ اس آیت سے اللہ رب العالمین نے داڑھی کا ثبوت دیا ہے. یہ آیت اس آیت سے داڑھی ثابت ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی اور آیات بھی ان کے پاس ہوں گی، کیونکہ ہر اچھا حکم قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور اللہ رب العالمین نے چہرے پر یہ حسن نکالا اس لیے ہے کہ اس سے مرد خوبصورت لگتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی سنت اپنانے کا ہمیں حکم دیا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سنت کو اپنائیں. جس نے سنت کو اپنایا اس نے بڑا نفع کمایا. گواہی دیں گے نبی تمہاری، رکھ لو بھیا آپ تو داڑھی. تو داڑھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حسن والی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مردوں کے لیے داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اس کی شرعی مقدار کم از کم ایک قبضہ یعنی ایک مشت ہے. ایک مشت.
اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فطرت سے تعبیر دیا ہے، اور امت کو داڑھی مبارک رکھنے کی تاکید کی ہے۔ اس لیے داڑھی رکھنا واجب اور منڈوانا یا ایک مٹھی سے کم رکھنا یہ حرام اور گناہوں میں کبیرہ گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتی ہیں کہ عشر من الفطرت قص الشوارب واعفاء اللحیہ والسواک واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العنت وانتقاص الماء ونسیت العاشرة ان تكون المزمزمہ۔ فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ نمبر 1 مونچھوں کا کتروانا، نمبر 2 داڑھی کا بڑھانا، نمبر 3 ناک میں پانی ڈال کر ناک کی صفائی کرنا، اور نمبر 4 ناخن تراشنا، نمبر 5 بدن کے جوڑوں کو دھونا، یہ جو ہماری بغل ہے، ہمارے گھٹنے ہیں، اسی طرح ہمارے یہ بازو ہیں، تو بدن کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال اکھاڑنا 7ویں نمبر پر، 8ویں نمبر پر زیر ناف بال کاٹنا، صاف کرنا، نمبر 9 پانی سے استنجا کرنا۔ راوی حدیث کو 10ویں چیز بھول گئی تو فرمایا کہ میرے خیال میں 10ویں چیز مزمزہ تھا، یعنی حلق صاف کرنا، کلی کرنا یا غرغرہ کرنا۔ اور کائنات کی تمام شریعتیں داڑھی رکھنے کے اوپر متفق ہیں۔ اس حدیث میں نہایت قوی طریقے سے داڑھی رکھنے کا حکم بتایا گیا، اور مجمع البحار ایک حدیث کی شرح کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں عشر من الفطرت ای من السنت ای سنن الانبیاء علیہم السلام التي امرنا بالاقتداء بهم فيها ای من السنت القدیمة التي اختارها الانبیاء وتفقت عليها الشرائع فكأنها امر جبلی فطروا علیہ، یعنی 10 چیزیں فطرت یعنی سنت میں سے ہیں، انبیاء کی ان سنتوں میں سے جن کا اقتداء کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، یعنی سنت قدیمہ میں سے جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار فرمایا، اور اس پر تمام شریعتیں متفق ہیں، گویا کہ وہ امر فطرتی ہے جس پر انبیاء کو پیدا کیا گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ فطرت سے مراد یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اور اللہ نے تمام کو اسی پر پیدا کیا۔ اسی طرح اب جو مسلمان داڑھی کاٹے گا تو وہ اللہ کے انتخاب کو مسترد کرتا ہے، اور تمام انبیاء کی گستاخی کر کے ان کو ناراض کر رہا ہے، اور دشمن انبیاء مشرکین کو خوش کر رہا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں مشرکین کی مخالفت کا حکم دیا گیا، پھر اسی طرح داڑھی رکھنے میں مشرکین کی مخالفت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، خالف المشرکین اوفر اللحا وحف الشوارب، مشرکین کی مخالفت ہے کہ تم داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو۔ اس حدیث میں امر کا صیغہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور پھر داڑھی کاٹنا لعنت الہی بھی ہے۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ متشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. بخاری شریف میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مرد عورتوں کی طرح منہ بناتے ہیں، عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابن عباس نقل فرماتے ہیں کہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بیوتکم. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو مخنث بنتے ہیں، جو ہیجڑوں کی طرح بنتے ہیں، اور اسی طرح ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو. ہم شمائل ترمذی پڑھتے تھے تو اس میں ایک بات یاد آ گئی. ہمیں اساتذہ نے کہا تھا کہ ان عورتوں سے گھروں میں پردہ ہوتا ہے. ہمارے کریم استاد حضرت مولانا شیخ الحدیث جان محمد صاحب، انہوں نے باحوالہ بتایا تھا کہ بازاری عورتوں سے گھر میں پردہ کیا کرو، اور غالباً سورۃ النساء میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اور حکم بھی یہی ہے کہ جو بازاری عورتیں ہیں وہ مردوں کی طرح ہیں، ان کو اپنے گھروں میں پردہ کرایا کرو. اللہ اکبر. تو یہ عورتوں کی مشابہت ہونے کی وجہ سے زیادہ حرام، اس کی جو مین وجہ ہے وہ عورتوں کی مشابہت. اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اور مشابہت عورتوں کی ہے. میں نے تفسیر مظہری میں دیکھا، وہاں پر پڑھا کہ جو داڑھی مون اذان دے دے تو اس کی اذان واجب الاعادہ ہے، یعنی اذان دوبارہ دی جائے اگر داڑھی مون اذان دے. یہ باحوالہ میں عرض کر رہا ہوں. ایک شاعر کہتے ہیں فَتَشَبَّهُوا إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحٌ. کہ صلحاء کی مشابہت اختیار کرو، اگر ان کی عین مثل نہیں ہو سکتے تو بے شک نیکوں کے ساتھ مشابہت فلاح اور کامیابی ہے. دنیاوی عزت بھی داڑھی رکھنے میں ہے، نیز داڑھی مرد کے لیے وقار اور زینت کی چیز ہے. بحر الرائق میں ہے لأن اللحیۃ فی اوانہا جمال، کہ داڑھی مرد کے لیے اعلیٰ قسم کا جمال ہے. داڑھی رکھنے والا عام آدمیوں سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو داڑھی والی صورت اتنی پسند ہے کہ تمام انبیاء کی صورت داڑھی والی بنا کر عرش پر اپنے سامنے اور آسمانوں پر ملائکہ کا ترانہ بنا دیا، اور اس شکل کو اپنی تسبیح قرار دیا، اور ملائکہ کی ایک مستقل جماعت کے لیے ایک تسبیح کو عبادت بنا دی. تکملہ بحر الرائق میں یہ لکھا ہوا ہے. فرشتوں کی ایک مستقل جماعت تسبیح پڑھتی رہتی ہے. سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالذوائب، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ زینت عطا فرمائی اور عورتوں کو سر کے اوپر چوٹیوں باندھنے کے ساتھ زینت عطا فرمائی. یہ جو سر پر چوٹیاں باندھی جاتی ہیں یہ احکامات میں ہیں. بعض نے ان کو مسنون بھی لکھا ہے کہ سر پر چوٹیاں باندھی جائیں، یہ حکم شرع ہے. اب بعض لوگ چوٹیوں سے نفرت کرتے ہیں اور بعض دیندار لوگ اس کو غلط قرار دیتے ہیں، حالانکہ چوٹیاں باندھنی چاہیے. حضرات مفسرین نے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ والی آیت قرآنی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ داڑھی منڈانا بھی تغیر خلق اللہ ہے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑنا ہے.
حضرت تھانوی نے بیان القرآن میں لکھا. اور بالاتفاق تغیر خلق اللہ، اللہ کی بنی ہوئی چیزوں کو تبدیل کرنا یہ حرام ہے. شیطان نے جب دعویٰ کیا تھا نا اللہ کے سامنے، تو اس نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو دعوت دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑ ڈالیں. ابھی عورتیں مردوں کی طرح بال کاٹ رہی ہیں، بالوں کی حجامتیں کروا رہی ہیں، اور ابرویں صاف ہو رہی ہیں، پلکیں کاٹی جا رہی ہیں. ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اور کائنات کے تمام لوگوں کی لعنت ہے. لعن اللہ الواشمات والمتوشمات. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ومن يتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے بس بے شک وہ بہت بڑا خسارہ اٹھاتا ہے. داڑھی کٹانا مصلح ہے، یعنی جسم کے عضو کو جدا کرنا ہے. جسم کے عضو کو جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اس کو کاٹ کے جدا کرنا ہے. کتنی بڑی بدبختی ہے. تفسیر روح البیان میں ہے کہ داڑھی منڈانا قبیح ہے بلکہ مصلح ہے اور حرام ہے. جس طرح عورت اگر اپنے سر کے بال منڈوا دے تو یہ اس کے حق میں مصلح ہے جو ممنوع ہے، اور اس سے عورت کی زینت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر مرد داڑھی منڈا دے تو یہ بھی اس مرد کے حق میں مصلح ہے اور اس سے مردانہ شان ختم ہو جاتی ہے. فقہائے کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ داڑھی اپنے وقت میں جمال ہے اور اس کو منڈا دینا زینت کو ختم کرتا ہے. اور چونکہ ملائکہ کی تسبیح ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کی اور داڑھی سے زینت بخشی اور عورتوں کو لٹوں اور چوٹیوں سے. یعنی اب یہاں پر کتاب ہدایہ میں ایک اور تفصیل آتی ہے کہ کان حلق الشعر فی حقها مثلۃ کحلق اللحیۃ فی حق الرجال. یعنی عورت کے لیے سر کے بال کاٹنا، سیٹنگ کروانا، جس طرح مرد کا داڑھی منڈانا مصلح ہے اسی طرح اس کو بھی اسی طرح کا گناہ ملتا ہے. داڑھی منڈانا قوم لوط کا عمل ہے. داڑھی منڈانا قوم لوط کا عمل ہے جس کی وجہ سے قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے عذاب عطا فرمایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسرا کے 2 قاصد آئے. ان کی داڑھی نہیں تھی اور مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صورت کو دیکھا اور منہ پھیر دیا. تو انہوں نے حضور نے پوچھا کہ ایسی شکل بنانے کا تمہیں کس نے حکم دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے کسرا کے بادشاہ نے دیا. تو آپ نے فرمایا کہ لیکن امرنی ربی ان اعفی شاربی و اعفی لحیتی، یعنی میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے کا اور مجھے چھوٹی کرنے کا حکم دیا ہے. طبقات ابن سعد کی روایت ہے. حي على الفلاح حي على الفلاح
مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافر کو ایسی شکل میں دیکھا، شفیق، رحیم، نرم ہونے کے باوجود، حریص ہونے کے باوجود، ودود اور رحیم ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر دیا. تو جب اس کا اپنا اس طرح کرے گا تو اپنوں کا تو غم اور دکھ زیادہ ہوتا ہے. محشر کے میدان میں ابو بکر اور عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، عالم ارواح میں ساتھ تھے، تو داڑھی کے ساتھ. اور جب دنیا میں تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر اور عمر داڑھی کے ساتھ ساتھ تھے. پھر محشر کے میدان میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور تمام اصحاب، تمام ملائکہ داڑھی کے ساتھ ہوں گے. عالم قبر میں بھی ابو بکر و عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داڑھی کے ساتھ ہوں گے. اور پھر جنت میں بھی یہ سارے نبی کے ساتھی، نبی کے دوست، احباب داڑھی کے ساتھ ہوں گے. تو یہ کوئی عام حکم تو نہیں رہ گیا، اس داڑھی کو چھوڑ دینا کوئی عام بات تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم جو سب سے بڑا حکم ہے، جو تمام احکامات کا مرکز اور تمام احکامات کو جامع ہے، وہ یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول سے ثابت ہے وہ کرو، جو رسول سے ثابت نہیں وہ نہ کرو. یا جو رسول نے حکم کیا، حدیث کی 3 اقسام ہیں، قولی، فعلی، موقوفی. یعنی حدیث قولی دلیل ہے، حجت ہے. حدیث فعلی نبی علیہ السلام کا ذاتی عمل ہے. بعض اعتبارات سے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر صحابہ نے وہ کرنے کا حکم کیا ہو تو پھر حدیث فعلی عمل میں ہے، ورنہ حدیث قولی حجت ہے احناف کی. تو دوسری حدیث فعلی ہے. تیسری حدیث موقوفی وہ حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، خاموش رہے. تو اب یہ جو حدیث ہے داڑھی، یہ حدیث قولی بھی ہے، حدیث فعلی بھی ہے، حدیث موقوفی بھی ہے. قولی یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قص الشوارب واعف اللحى، اور فعلی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر پر داڑھی کا حسن تھا. اور ایک روایت کے مطابق کہ فرشتے جھولا جھولتے ہیں داڑھی کے بالوں کے ساتھ. تیسرا حدیث موقوفی ہے. حدیث موقوفی یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قوم لوط والا عمل کر کے جب کسرا کے لوگ آئے تھے تو آپ نے چہرہ پھیر دیا تھا. معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ کام ہوا، آپ نے ناپسند فرمایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو چیز نبی علیہ السلام کو ناپسند تھی ہم اس سے اعراض کریں. دہلی میں ایک شاعر گزرے ہیں، قتیل شفائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے بڑے پیارے پیارے اشعار لکھتے تھے. تو ایک آدمی ایران سے ان کی زیارت کے لیے آیا اور ایران سے ہندوستان کا سفر کیا. ایک اللہ والے تھے. جب وہ ابھی تو ایران سارا ہمارے دوسرے لوگوں کا ہے، تو اس وقت پوری دنیا میں اہل اسلام لوگ رہتے تھے، کثیر تعداد تھی. ابھی تو وہ علاقہ خاص ہو گیا، نام بھی اٹھایا جاتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہمارے دوسرے لوگ ہیں. تو بہرحال ایران سے ہندوستان آئے ایک بزرگ، اور بڑا شوق تھا. ایرانی مسافر ملنے کے لیے قتیل کے پاس آئے. تو مرزا قتیل شفائی وہ داڑھی منڈوا رہے تھے. تو ایرانی مسافر نے بڑے تعجب اور حیرت سے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ آغا ریش میں تراشی.
کہ اے اللہ کے ولی تو داڑھی کاٹ رہا ہے؟ تو اس نے کہا ریش را میں تراشم دلے کسے را نمی خراشم، کہ میں داڑھی کاٹ رہا ہوں لیکن کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا، کسی کا دل تو نہیں دکھاتا۔ بڑا گناہ تو یہ ہے کہ میں کسی کا دل دکھاؤں، جیسے آج کل کا حال ہے کہ صاحب دل کہیں نہ دکھاؤ، دل کسی کا نہ دکھاؤ، بس یہ بڑا گناہ ہے۔ اور داڑھی کاٹنا یہ چھوٹا گناہ ہے۔ تو ایرانی مسافر نے برجستہ کہا ارے نادان، دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خراشی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں دل کسی کا نہیں دکھا رہا۔ جس کی شان میں تو اتنا لکھتا ہے، جس کی شان میں تو اتنا عظیم کلام لکھتا ہے، نعتیہ چیزیں لکھتا ہے، اس کا دل توڑتا ہے۔ تو اس نے کہا جزاک اللہ کے چشم باز کر دی، میرا باجان جاں ہمراز کر دی، کہ تیرا بڑا شکریہ، تیری مہربانی کہ تو نے میرے دل کی آنکھ کھول دی اور مجھے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دی۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک نعت ہے مظفر وارثی، مظفر وارثی بہت بہترین شاعر تھے، بڑا پیارا کلام لکھا انہوں نے، اور کلام لکھنے کے بعد انہوں نے بڑا پیارا کلام لکھا، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ اللہ اکبر، جب آپ سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دل کے کانوں سے سننے والی تحریر ہے، جو لفظ نہیں نکالتی، جو عشق نکالتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نکالتی ہے۔ تو افسوس یہ کہ ان کی داڑھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی، اور شاید وہ مرے بھی داڑھی کے بغیر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی گزرے رفیع بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا یا رفیع لعل الحیات ستطول بک بعدی فاخبر الناس ان من عقد لحیته او تقلد وترا او استحیا برجیع دابت او عظم فإن محمدا منه بربی۔ حضرت رفیع بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے بات قریب ہے کہ تیری زندگی دراز ہو، لوگوں کو بتا دینا کہ جو شخص اپنی داڑھی میں گرا لگائے اور داڑھی چڑھائے یا تعنت کا قلادہ ڈالے یا گوبر اور ہڈی سے استنجا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری اور آزاد ہے۔ فرمایا داڑھی میں گیرا لگائے یا داڑھی چڑھائے۔ گیرا لگانا یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ داڑھی کو اس طرح گیرا لگاتے ہیں، اور اسی طرح ہندو ایک تو یہ کہ وہ داڑھی کو اس طرح گول کر کے کہ تاکہ وہ دور سے چھوٹی نظر آئے۔ اوپر چڑھانے والا یہ کہ یہ لوگ اس کو اس طرح لپیٹ کے نا اوپر کی طرف بالوں کو دھکیلتے ہیں کہ بال جو ہے داڑھی چھوٹی چھوٹی لگے۔ اور گیرا لگانے سے دوسری مراد یہ جو ہمارے سکھ اور ہندو برادری کے لوگ ہوتے ہیں وہ داڑھی کے بالوں کو گانٹھیں لگاتے ہیں، گیرا لگاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سے آزاد ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی واجب ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا توضا احد کفا، فرمایا اخذ قفا من ماء فادخله تحت حنكه فقلل لحيته وقال هكذا امرني ربي۔
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب حضور وضو فرماتے تو ایک چلو پانی لیتے، پھر اس کو اپنی تھوڑی کے نیچے داخل کر کے اپنی داڑھی مبارک کا خلال فرماتے تھے، اور فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ایسے ہی حکم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Thanks for watching Hayya Alal Falah by Mufti Muhammad Wasim Sahab, the famous scholar of Islam.